تفسیر خازن میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا جو سبب بنا وہ یوں بنا کہ میں مکہ کا رہنے والا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بدر میں ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے بارے میں مسلمان جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنی طاقت تھی اور کفار قریش مکہ کے پاس کتنی طاقت تھی۔ کہتے ہیں کہ کئی سارے لوگ ہمارے قیدی بھی ہو گئے، تو میں مکہ سے مدینہ آیا تاکہ ان قیدیوں اور اسیروں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گفتگو کی جائے۔ مکہ سے مدینہ آئے۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ آیا تو حضور مسجد میں تھے اور وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے کرتے جب مصطفیٰ جان رحمت اس آیت پہ پہنچے نا، میں غور سے سننے لگا کیونکہ تلاوت ہی اتنی اچھی تھی۔ مصطفیٰ کی زبان ہو اور پیغام خدا کا ہو تو اچھی کیوں نہیں لگے گی؟ کلام رب کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، لب وہ ہلیں کہ جن لبوں کے بارے میں عاشقوں کو اعلیٰ حضرت نے بتایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اور خود کے نہیں اللہ کے نکل رہے تھے، کلام اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے، جس زبان کے بارے میں امام احمد رضا نے ہمیں عقیدہ دیا، کہا کہ حضور کی زبان عام زبان نہیں ہے، بلکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اگر کہتے ہیں سورج کو تو وہ پلٹا ہوا ہو تو واپس آ جاتا ہے، وہ اگر چاند کو کہتے ہیں تو چاند صحیح و سلامت ہوتا ہے، پھر بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو سب کن کی کنجی ہیں، یہ زبان نہیں ہے، صرف سب کن کی کنجی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کی زبان سے جب قرآن کی یہ تلاوت سنی تو کہا کہ میرے پاؤں رک گئے، اور میری توجہ اور یکسوئی حضور کے قرآن کی طرف اور بڑھ گئی۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت ہے، وہ ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب حقیقت میں ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب رونما ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی اور پھر اگلی آیت پڑھی، ما لہ من دافع، جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، جب تیرے رب کا عذاب رونما ہوگا تو کوئی بھی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جب یہ آیت میں نے سنی تو میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا ہل گیا، رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، ایسے لگا کہ جیسے زمین ہل رہی ہے، ایسے لگا کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں، اور مجھے ایسے لگا کہ ابھی اسی وقت خدا کا عذاب مجھ پہ ہوگا، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا کہ مجھ پر خدا کا کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کیفیت پیدا ہوئی، میں نے فوراً کہا، اے محمد کے رب تو گواہ ہو جا، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کا امپیکٹ ہے۔ قرآن پاک کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، یہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان قرآن ہے، وہ جو ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی قرآن ہے، جس کو ہم مرنے کے وقت کھولتے ہیں، جس کو ہم کبھی کبھی جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو امام صاحب سے پوچھتے ہیں، امام صاحب روزی میں دقت آ رہی ہے، اب قرآن کی کون سی سورت پڑھوں؟ امام صاحب کہتے ہیں سورہ واقعہ پڑھ لینا۔ اب تب جا کر کے ہماری قرآن کھلتی ہے۔
یا کسی کا انتقال ہو جائے تب جا کر کے قرآن کھلتی ہے. وہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے. ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ. یہ جو اللہ کے کلام ہے نا، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی فضیلت تمام کتابوں پر، تمام کلاموں پر ایسے ہے کفضل اللہ علی خلقی، جیسے اللہ کی عظمت اور اللہ کی برتری ہے تمام مخلوق پر. آپ بتائیے ساری کائنات میں اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ جب اللہ سب سے بڑا ہے، اور حضور خود فرما رہے ہیں جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، ایسے اس کا کلام بھی سارے کلاموں سے بڑھ کر ہے. اس کلام کو ہم نے پڑھا ہی نہیں. صبح صبح ناولیں ہم پڑھتے ہیں، اخباریں جھوٹی ہم پڑھتے ہیں. وہ 7 پیج، وہ 10 پیج کی جو اخبار آتی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ صرف پروپیگنڈا اور کچھ نہیں ہوتا. کام کی 2 لائنیں ہوتی ہیں بس اس میں، لیکن لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور خوب توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ناولیں جھوٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹی کہانیاں پڑھ رہی ہوتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف دل کو اچھا لگتا ہے، من کو اچھا لگتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے، اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے ایسی کتاب پڑھنے والوں کی مذمت کی ہے جو یہ خرافات پڑھتے ہیں نا لوگ، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. یاد رکھیے، یہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں جن کتابوں کے ذریعے سے، وہ تو الحمدللہ علم ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ خدا تک لے جاتا ہے. لیکن وہ علم کہ جو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، کسی بھی حوالے سے کارآمد نہیں ہوتا، وہ علم آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. ناولیں پڑھنا، جھوٹے کہانیوں کی کتابیں پڑھنا، جھوٹے جھوٹے میسج پڑھنا، واٹس ایپ پہ پڑھتے رہنا، کبھی ادھر سے پڑھتے رہنا، کبھی جھوٹی جھوٹی کہانیاں پڑھتے رہنا. پھر تو لوگوں میں بعض میں تو نشہ ہے کہ وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں. میڈیا بھی وہ میڈیا کہ جو صرف اور صرف پروپیگنڈا ہی پروستی ہے. عزیزان محترم، ایسا وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ جانتے ہیں ایسے اپنے وقت کو ضائع کرنے اور ایسی کتابیں پڑھنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے آپ اس کا شان نزول سنیے. ایک مکے کا کافر ہے جس کا نام ہے نضر بن حارث. یہ وہاں گیا سیریا، ملک شام، تجارت کے لیے، اور واپس آیا تو کئی قصے کہانیاں کی کتابیں لے کر کے آیا اور مکہ میں آ گیا. اور مکہ میں آنے کے بعد وہ لوگوں سے کہتا آؤ آؤ میں تمہیں قصے کہانیاں سناؤں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد کی بات سناتے ہیں، قوم سمود کی بات سناتے ہیں، موسیٰ کا تذکرہ بتاتے ہیں، یوسف کا قصہ بتاتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر کے آؤ میں تمہیں بھی اسفندر کے اور ایران کے بادشاہوں کے اور عراق کے بادشاہوں کے اور دیگر سلطانوں کی کہانیاں سناتا ہوں. معاذ اللہ، یعنی کہ اس نے اپنی اس کتاب کہانی والوں کو اور قرآن پاک کو ایک جیسا کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیکار باتیں خریدتے ہیں. لہو الحدیث، کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، قصے کہانیوں والی باتیں خریدتے ہیں. یہاں پر علماء کرام نے لہو الحدیث سے کئی مفہوم بتائے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مطلب ہے کہ کتابیں خریدتے ہیں ایسی کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، جو صرف جھوٹی قصے اور جھوٹی کہانیاں ہیں، بے بنیاد کتابیں جن کا کوئی پرپس نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی حیثیت نہیں، صرف ٹائم پاس کرنا ہے، صرف اور صرف جو ہے اللہ سے دوری کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ کتابیں خریدتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی کتابیں خریدتے ہیں کہ جو بیکار کتابیں ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں. دوسرا یہ کہ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے نہ جانتے ہوئے انہیں روکتی ہیں.
یعنی سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور انجان بن جاتے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں ان کو پروسی جاتی ہیں، تو پھر یہ بھی جو ہے نا ان جھوٹی باتوں پر اعتقاد کر کے اہل حق کی باتوں کو نہ سن کر اور حق علم سے دوری اختیار کر کے وہ کیا کر لیتے ہیں؟ انجان بن جاتے ہیں، جاہل بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہندی پڑھنا جانتا ہے، ایک شخص اردو پڑھنا جانتا ہے، ایک شخص انگلش پڑھنا جانتا ہے، لیکن وہ جھوٹی کہانی اور قصے ہی سن رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جاہل بن گیا، کیونکہ اس نے علم تو پڑھا ہی نہیں۔ اگر کوئی لینگویج تو نے سیکھی ہے تو اس لینگویج سے علم کو سیکھ۔ علم اور لینگویج میں فرق ہے۔ لینگویج اس لیے سیکھی جاتی ہے تاکہ علم سیکھا جائے۔ علم سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، علم سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، علم سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا ہے، علم سب سے بڑا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اپنی دلیل بنایا ہے۔ اس چیز کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے، ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، عربی آتی ہے، تو آپ کو یہ علم پڑھنا چاہیے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، اس کے اندر اللہ کی کیا نشانیاں ہیں، یہ پڑھنا چاہیے، نہ کہ کہانیاں پڑھیں۔ کہانیاں اگر پڑھیں گے، قصے پڑھیں گے، فضول قسم کی باتیں پڑھیں گے تو آپ عالم نہیں کہلائیں گے، ایجوکیٹڈ نہیں کہلائیں گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تو انجان بن رہا ہے، جاہل بن رہا ہے۔ تو گویا کہ پڑھا لکھا جاہل ہو گیا وہ بندہ جو اتنی محنت کی اسکول میں، ماں باپ نے پیسے بھرے، کالج کی اس نے چکر لگائے، انگلش میں ماہر ہوا، ہندی میں ماہر ہوا، دیگر لینگویج میں ماہر ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ان لینگویج کے ذریعے سے قرآن نہیں سمجھ رہا، ان لینگویج کے ذریعے سے حضور کی باتیں نہیں سن رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹی کہانیاں پڑھ کے، جھوٹے افسانے پڑھ کے، اب کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، ارے نہیں میں کچھ پڑھوں گا نہیں تو انگلش بھول جاؤں گا، میں ہندی بھول جاؤں گا، اتنی فاسٹ ہندی پڑھتا ہوں میں، 1 منٹ میں 1 صفحہ پڑھ دیتا ہوں، اگر میں ہندی نہیں پڑھوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں جو ہندی بھول جاؤں گا۔ اب یہ بس صرف چھوٹا سا مقصد ہے کہ ہندی بھول جاؤں گا اس لیے جناب اخبار پڑھ رہا ہے، انگلش بھول جاؤں گا اس لیے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اس کا ٹائٹل۔ کیا فائدہ؟ علم تو نہیں ہوا نا۔ اس انگلش لٹریچر میں آپ اسلامک لٹریچر پڑھیں، موجود ہے، ہندی زبان میں اسلامک لٹریچر موجود ہے، ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں خریدتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو بے مقصد ہیں، یہ جو قصے کہانیاں کی کتابیں ہیں نا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہ جاہل ہیں، جہالت خرید رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں، خود بخود اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں، اللہ کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک طرف تو یہ قصے کہانیاں ہیں، دوسری طرف قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اس میں حکمت ہے، اس میں وزڈم ہے۔ جو وزڈم کو پڑھے گا، جو حکمت کو پڑھے گا، وہ دانا ہوگا، دانا، دانشور ہوگا، وہ عقل مند ہوگا۔ تو گویا کہ قرآن پڑھنے سے انسان دانا بن رہا ہے، اور قرآن مجید کے مقابلے میں جو قصے کہانیاں کی کتابیں ہیں اس کو پڑھ کر کے انسان جاہل بن رہا ہے، اور اس سے پڑھ کر کے انسان اپنی زندگی کو بے مقصد بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کتنا مؤثر ترین کتاب ہے، سبحان اللہ، کتنی مؤثر ترین کتاب ہے۔ ایک واقعے کے انداز میں سنیں، حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ جا رہا تھا اپنے گاؤں سے، تو بصرہ جاتے ہوئے ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ ایک بار باوا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ آج کئی لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے، کہیں کھوئے کھوئے لگ رہے ہیں۔ جی توجہ ہے آپ سب کی؟ حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بصرہ جا رہا تھا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔
جب اس کشتی پر سوار ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک ادیوگ پتی، بزنس مین، تاجر، مالدار تاجر بیٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں بڑے عیاشی کے سامان بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور جناب غلام بھی ہیں، زرخریز لڑکے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اور اس کشتی میں بیٹھ کر کے وہ کہہ رہا ہے لاؤ شراب دو. شراب پیتا ہے اور پھر اپنی ایک کنیز سے کہتا لو گاؤ، دوسری سے کہتا ہے کہ لو بھائی ناچو. کہا یہ چل رہا ہے سفر. اور پھر وہ شراب کو گراتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ پیسے بھی یوں وارتا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے. آج کل یہی تو ہو رہا ہے. پیسہ کمایا ہی اس لیے، لوگ اس لیے کما رہے. بڑی بات، بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان بھی پیسہ کما ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ عیاشی کریں. پیسہ کما ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا بس گھومنے جائیں اور وہاں جا کر کے خرافات کریں. اگر گھومنے کا ہی شوق ہے تو مدینہ جائیے نا بھائی، گھمائی بھی ہوگی اور عبادت بھی ہوگی. گھومنے ہی جانا ہے تو جاؤ صوفی صاحب کی بارگاہ میں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جاؤ، زمین میں سیر کرو، وہاں جا کر کے خوب تحقیق کرو. آپ تو کلموں میں جا رہے ہو، آپ تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں عیاشی کے لیے جا رہے ہو. یہ پیسہ اس لیے کمایا تھا. اگر واقعی میں اگر آپ اپنے حلال کمائی سے اور کمائے ہوئے پیسے سے اگر آپ یہ خرافات کر رہے ہو تو میرے بھائی کل قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، بڑا بھاری پڑ جائے گا. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے پیسے کو گناہوں کے کاموں میں ضائع مت کیجئے. بلکہ یہ پیسہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہچانے جانیں. عزیزان محترم، تو وہ اسی میں مست تھا. اب وہ اسی مستی میں اور مال کے روب میں اور وہ نشے میں بھی تھا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے بدک کے. اب جب آدمی پھنس جائے ایسی جگہ پہ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چپ چاپ. نیک آدمی کیا کرتا ہے؟ چپ چاپ اپنا کام کرتا ہے. کہیں بھی پھنس جائے، کسی بھی مثال کے طور پہ بس میں پھنس گئے یا کسی اور جگہ میں، تو وہ جو نیک مذہبی آدمی ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اپنا ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ اس کی زبان میں، جیسے کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہاشم بھی. اب اس کی نظر پڑ گئی ابو ہاشم پہ، کافی دیر تک تو دیکھتا رہا. پھر اس نے جو ہے نا وہی اپنے روب والی آواز میں کہا تیرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو مجھے سنائے؟ ہے کیا تیرے پاس کچھ؟ اس سے بہتر ہے. وہ جو عورت گا رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرے کہ کہا اس سے بہتر ہے کچھ؟ سامنے سے ابو ہاشم نے کہا ہاں اس سے بہت بہتر ہے. تو سنے گا؟ کہا سنے گا. کہا کہ سب کو کہہ بیٹھو. کہا بیٹھ جاؤ سارے. سنا تو سنا. اب جو انہوں نے سنایا، یہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جب یہ پڑھنا شروع کیا نا، کیا مطلب ہے؟ جب چاند لپیٹ دیا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، جب دریا سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، جب اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں، بچے والیاں یوں ہی چھوٹی پھریں گی، اللہ اللہ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. جب یہ پڑھنا شروع کیا تو حضرت ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں پڑھتے پڑھتے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. یہ قرآن ہے، پڑھیے تو صحیح کبھی قرآن، سنیے تو صحیح قرآن پاک کو. میوزک فیل ہے. ہر اچھے سے اچھا گانا آپ کو اچھا نہیں لگے گا جب آپ تھوڑا سا ایک قدم بڑھیں، دل کو آپ جو ہے نا اس طرف لائیں کہ جناب ہمیں قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے. پھر دیکھیے قرآن کے علاوہ کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی. اور آپ اور ہم تو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری یہ کتاب ہے جو اللہ سے ملاتی ہے، جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. اس قرآن کا نام نور ہے، یہ روشنی دیتی ہے.
اس قرآن کا نام صراط المستقیم ہے. یہ ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے جو خدا تک پہنچتا ہے. یہ قرآن مبین ہے, روشن کتاب ہے. یہ اس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے. اس کتاب کی طرف آئیں تو صحیح. ابو ہاشم نے جب یوں نظر سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. یہ پڑھتے گئے اور وہ روتا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو مارا ہے اور آج بھی مار رہے ہیں. آج پیٹ میں مار دیتے تھے اور پہلے کیا اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے. گڑھا کھود کے پہلے پھینک دیتے تھے اور آج کل کیسے مار رہے ہیں, پیٹ میں مار رہے ہیں. دنیا مار رہے ہیں. لیکن یہ آپ ڈاٹا لکھ لیجئے, مسلمان جو قرآن جانتا ہے اور حدیث پر عمل کرتا ہے, جس کو ذرہ برابر بھی حضور سے پیار ہے, اللہ کا کرم ہے کہ وہ مسلمان پیٹ میں اپنی بچی کو نہیں مارتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بچیاں زیادہ ہیں بچوں کی بنسبت. دوسری قوموں میں آپ دیکھیں تو بچیاں کم ہیں, بچے زیادہ ہیں. بس فرق یہ ہے کہ کل کے جو تھے بددین لوگ وہ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب پیٹ میں ہی ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب اس نے یہ آیتیں سنی کہ پوچھا جائے گا اس بچی سے جس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا کہ اے بندی خدا کی, تو نے کون سا گناہ کیا تھا, انہوں نے تجھے کیوں مارا. یہ مارنے والوں کی زجر و توبیخ کے لیے ہوگا, زجر و توبیخ کے لیے. جب یہ آگے بڑھے اور یہاں پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جتنا کچھ تم نے کیا ہے وہ سب لپیٹ لیا جائے گا اور تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا. پھٹاک سے بول اٹھے, او خدا کے بندے یہ تو بتا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. قرآن کا ڈوز لگتا گیا, آنسو نکلتے گئے. جب یہاں پہنچے نا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جتنا کچھ تم نے کیا ہے, جتنا کچھ تم نے کیا ہے, تنہائیوں میں کیا ہے, جلوتوں میں, خلوتوں میں, جہاں جہاں گلی کے بند گلی میں, بند کمرے میں, بند کوٹری میں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب کے سب لپیٹ کر جمع کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. جب اس بات پہ وہ پہنچا قاری, وہ فٹاک سے کہنے لگا رک جا, کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں ابو ہاشم کہ میں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا, کب دماغ گھوم جائے پیسے والے کا. اب قرآن ہے نا, قرآن, یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن سے سمجھاؤ, حدیث سے سمجھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زبانوں میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا خدا کی باتوں میں اثر ہے, جتنا رسول کی باتوں میں اثر ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جواب اپنی زبان میں نہیں دیا, میں نے اس پر بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ دی کہ ان اللہ یحب التوابین. گھبراتا کیوں ہے؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کر تو صحیح, توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس نے فوراً کہا اے کنیزوں میں نے تمہیں آزاد کیا, اے غلاموں یہ شراب کے سارے مٹکے سمندر میں پھینک دو, میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. اے مسجد میں بیٹھنے والوں, کیا آپ اور ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیا اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ کل قیامت کے دن ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی, ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر یقین رکھتے ہیں تو آج موقع ہے, توبہ کر لیں, گناہوں سے توبہ کر لیں, آئیں توبہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن سے فیض حاصل کریں. اس کی ڈیٹیل, وقت بڑا کم اور وقت ہمارا ختم ہو گیا. میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں, قرآن ہر مرض کا علاج ہے, ظاہری بھی, جسمانی بھی اور باطنی بھی. اور قرآن خود
کہتا ہے کہ تمہارے دل کا علاج بھی میں کرتا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ظاہر کا بھی علاج کرتا ہوں۔ اور رسول پاک نے باقاعدہ یہ فرمان حضور کا موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، حضور نے فرمایا سب سے بہترین دوائی قرآن ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین دوائی قرآن ہے۔ حدیثیں پڑھیں، ایک حدیث یہ کہتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا نا تو حضور اس پہ سورہ فلق اور سورہ ناس